السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا لیسن پلان کا ٹاپک ہے استاد کی اہمیت یا استاد کی عزت۔ اوکے، اور سبجیکٹ ہے اخلاقی تعلیم، یا پھر انگلش میں بولیں گے تو مورل ایجوکیشن یا مورل سائنس۔ یہ ایک ایسا لیسن پلان ہے جس کو آپ انگلش میں بھی بنا سکتے ہیں، لینگویج میں، انگلش لینگویج میں، ہندی لینگویج میں اور اردو لینگویج میں۔ بٹ میں نے آج جو بنایا ہے یہ ہے اخلاقی تعلیم یعنی مورل ایجوکیشن کے سبجیکٹ میں بنایا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سبق منصوبہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہ نواں لیسن پلان ہے جس میں نے اس سے پہلے کاؤنٹنگ کریں گے تو یہ 12 ہو جائے گا۔ بیچ میں 3 میتھس کے لیسن پلان ڈالے ہیں میں نے، تو اس کے اکارڈنگ اگر جو تھم نیل پہ 12 لکھا ہوا آئے گا، اوکے، تو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ 3 اس میں میتھس کے ایڈ کر دیجیے گا تو یہ 12 ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے لیسن پلان 9، اسکول کا نام، جو بھی آپ کے اسکول کا نام ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ مینشن کرنا ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے ٹائم، یعنی جو آپ پڑھائیں گے یہ ٹاپک، تو اس کو کتنے ٹائم میں، کتنے وقت، کتنا پیریڈ کتنا ٹائم ملتا ہے آپ کو پڑھانے کے لیے۔ تو آپ کو 40 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، 45 منٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اپنے اکارڈنگ ٹائم مینشن کر سکتے ہیں، جتنا بھی ٹائم آپ کو پڑھانے کے لیے ملتا ہے۔ پھر آتا ہے پیریڈ، یعنی گھنٹہ اور سمے، یعنی کس پیریڈ میں آپ کو یہ پڑھانا ہوتا ہے۔ سمے ٹائم کا میننگ ہوتا ہے، یہاں پہ آئے گا گھنٹہ، گھنٹہ ہی ہوتا ہے۔ پیریڈ، کون سے پیریڈ میں پڑھانا ہے، 6 میں پڑھانا ہے، 7 میں پڑھانا ہے، تو یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ۔ جو بھی پیریڈ آپ کو الاٹ ہوا ہو اسی کو یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آتے ہیں سبجیکٹ۔ سبجیکٹ یعنی مضمون، اور ہندی میں بولیں گے وشے۔ میں نے جو یہ لیسن پلان بنایا ہے یہ اخلاقی تعلیم سبجیکٹ ہے، اس میں بنایا ہے، اور لینگویج ہے اردو، میڈیم اردو ہے، لینگویج اردو، میڈیم اردو ہے اس ٹاپک کا، اور مورل ایجوکیشن انگلش میں بولیں گے مورل سائنس۔ آپ یہاں پہ اگر ہندی میں بنا رہے ہیں لیسن پلان تو آپ کو یہاں پہ وشے کی جگہ ہندی لکھنا ہے، اوکے، اور انگلش میں بنا رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ سبجیکٹ میں انگلش لکھنا ہے، اور اردو میں بنا رہے ہیں تو سبجیکٹ میں آپ کو اردو لکھنا ہے۔ تو میں نے سبجیکٹ جو ہے وہ اخلاقی تعلیم ہے، مورل ایجوکیشن ہے، تو میں نے یہاں سبجیکٹ میں اس کا نام لکھا ہے۔ درجہ کلاس بولیں گے انگلش میں، اور کون سی کلاس کے لیے، 6 کلاس کے لیے۔ یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو 5th سے لے کے 10th تک کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو آپ یہاں پہ کلاس یعنی ککشا چینج کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ۔ ڈیٹ یعنی تاریخ، جو بھی تاریخ ملی ہو، جس تاریخ میں بھی آپ کو ٹاپک پڑھانا ہے تو وہ تاریخ یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ پھر آتا ہے عنوان سبق، یعنی جو ٹاپک آپ پڑھانے جا رہے ہیں، انگلش میں بولیں گے ٹاپک، اس کا نام کیا ہے۔ استاد کی اہمیت یا استاد کی عزت بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ۔ اگر یہ ٹاپک آپ انگلش میں بنا رہے ہیں تو آپ بولیں گے، اس کو یہاں پہ مینشن کرنا ہوتا ہے ریسپیکٹ آف دا ٹیچر، اور ہندی میں بنا رہے ہیں تو استاد کا سمان، یہ ہندی میں ہو جائے گا، اور اردو میں بنا رہے ہیں تو استاد کی عزت۔ آئی ہوپ آپ کو ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر آتا ہے عام مقصد یعنی جنرل آبجیکٹیو۔ اس ٹاپک کو پڑھانے کا، اس لیسن کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلا ہے طلباء میں اچھے کردار کا فروغ کرنا، یعنی فروغ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، انکریز کرنا، یعنی بچے کا جو کردار ہے، جو اس کا جو ایکٹنگ ایز کہیں گے، جیسے وہ کسی سے بیہیو کرے گا، بیہیویئر، مین مطلب کردار کا مطلب بیہیویئر کیسا ہوگا، اس کا بیہیویئر کو اچھا بنانا۔ طلباء میں اخلاقیات کی دلچسپی پیدا کرنا ہے، یعنی طلباء میں اس طرح سے اس ٹاپک کو اس طرح سے پڑھانا ہے کہ اسٹوڈنٹس خود بخود کوشش کریں، انٹرسٹ لیں کہ اپنے آپ کو اچھا بنا سکے، اپنے بیہیویئر کو وہ اچھا بنا سکے۔ نمبر 3، طلباء میں اخلاقی تعلیم کے ذریعے ان میں سماجی خوبیوں کو پیدا کرنا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جب طلباء میں اچھے اخلاق ہوں گے، ایک دوسرے سے اچھا بیہیو کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ سماج کا بھی بھلا ہوگا، اور سماج خوبیاں کو بھی
ان میں سماجی خوبیوں کو پیدا کرنا، یعنی بچے جب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے تو خود بخود سماج کی خوبیاں بھی ان میں اندر اچھی پیدا ہو جائیں گی۔ پھر آتا ہے نمبر 4، طلباء میں اخلاقی خوبیوں کو بڑھانا یا فروغ کرنا، یعنی جتنی بھی اخلاقی خوبیاں ہیں بچے کے بیہیویئر میں، جتنی بھی چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں ان کو بڑھانا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جیسے میں نے سیم لکھا ہے تو آپ سیم لکھیں، آپ اپنے ٹاپک کے اکارڈنگ یہ چینج کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے ٹاپک پڑھانے سے بچوں میں کیا انٹرسٹ ہو رہا ہے، کیا ان میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ آتا ہے خاص مقصد، یعنی اسپیسیفک آبجیکٹیو۔ یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں ڈیولپ بچے میں، لیکن خاص ایک مین آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ بچے میں کیا چینج ہونا چاہیے اس ٹاپک کو پڑھانے پر۔ بچوں میں استاد اور بڑوں کی خدمت اور ان کا کہنا ماننے کی عادت کو فروغ کرنا، یعنی اس ٹاپک کو پڑھانے کے بعد بچے جو ہیں وہ استاد کی خدمت یا اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے اور ان کا کہنا مانیں گے۔ پھر آتا ہے سابقہ معلومات، یعنی ٹاپک پڑھانے سے پہلے بچوں کی نالج کو چیک کیا جاتا ہے کہ بچوں کو کتنا آتا ہے۔ بچے اپنے استاد کی خدمت کرنا جانتے ہیں، یعنی بچوں کو اتنا تو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے استاد کی عزت کرنی چاہیے، ریسپیکٹ کرنا چاہیے، سمان کرنا چاہیے۔ پھر آتا ہے امدادی اشیاء، یعنی ٹیچنگ ایڈس۔ پڑھانے کے دوران یا جب آپ پڑھا رہے ہوں تو آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ چینج بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ہر کسی کا ٹاپک الگ ہوتا ہے، اور پڑھانے کے لیے جو بھی ٹیچنگ ایڈس ہوتے ہیں یا امدادی اشیاء ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر اپنے اکارڈنگ مینشن کر سکتے ہیں، چاک، ڈسٹر، رولر بورڈ وغیرہ، جو بھی چیزیں آپ پڑھانے کے لیے یوز کر رہے ہیں نا بچوں کو سمجھانے کے لیے، وہی یہاں پر مینشن کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہمارا کلاس کا کام شروع ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹاپک پڑھانے سے پہلے آپ کلاس میں چلے گئے ہیں تو کیا کرنا ہوتا ہے، تمہیدی سوالات یعنی معروضی سوالات اور ممکن جواب۔ معروضی بولتے ہیں بچوں سے اورلی پوچھے جاتے ہیں کوشچن، یعنی آبجیکٹیو کوشچن بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، بچوں سے آپ اورلی پوچھتے ہیں۔ معلمہ یا معلم یا معلمہ، آپ یہاں پہ کچھ بھی مینشن کر سکتے ہیں۔ بچوں، کیا ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے؟ تو بچے جواب دیتے ہیں نہیں۔ پھر معلمہ پوچھتی ہیں بچوں کیا ہمیں کسی سے جھگڑا کرنا چاہیے؟ تو بچے جواب دیتے ہیں نہیں۔ پھر معلمہ پوچھتی ہیں بچوں کیا ہمیں بڑوں کی عزت، خدمت اور ان کا کہنا ماننا چاہیے؟ کیونکہ تھوڑا سا لانگ کوشچن ہو گیا ہے، تھوڑا سا بچے کنفیوز ہو گئے ہیں، طلباء جواب نہیں دے پاتے ہیں، کچھ دے دیتے ہیں کچھ نہیں دے پاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ٹاپک کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ بیان کا مقصد یا اعلان سبق، اسٹیٹمنٹ آف ایم۔ تو بچے کنفیوز ہیں، یہ ایم ہے بچوں کو کلیئر کرنا ہے، اس کنفیوژن کو ختم کرنا ہے بچوں کے۔ تو معلمہ بچوں سے کہتی ہیں کہ آج ہم استاد کی خدمت نام کے سبق کے بارے میں مطالعہ کریں گے، مطالعہ مطلب پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے۔ اب یہاں سے پڑھانے کی تیاری شروع۔ پیشکش یعنی پریزنٹیشن۔ آپ کو جب آپ اپنا لیسن پلان بنائیں گے تو اس طرح سے 3 کالم بنانے لینے ہیں۔ تدریسی نقطہ یعنی اسکلس آف کمپوننٹس، معلمہ کی کارگزاری یعنی ٹیچرس ایکٹیویٹیز، طلباء کی کارگزاری یعنی اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز۔ پہلے کالم میں طلباء میں استاد اور اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کی صلاحیت کا فروغ کرنا، یعنی جو ہمارا مین آبجیکٹیو تھا، اسپیسیفک آبجیکٹیو تھا، وہی یہاں پر آتا ہے کہ اس ٹاپک کو پڑھانے سے اسٹوڈنٹس میں کیا چینجز آئیں گے، کیا اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہوگا، وہ یہاں پر آتا ہے۔ پھر آتا ہے ٹیچرس ایکٹیویٹیز، یعنی جب ٹیچر پڑھائیں گی تو ان کا کیا کارگزاری ہوگی۔ معلمہ بچوں کو کہانی سنانا شروع کرتی ہیں، یعنی آپ اگر ٹیچر ہیں تو آپ کیا کیا کرنے والے ہیں وہ یہاں پر لکھا جاتا ہے۔ ایک شہر میں ایک راجہ رہتا تھا۔ معلمہ جو ہے وہ بچوں کو کہانی، جو ٹاپک ہے جو ان کی بک میں ہے وہ پڑھانا شروع کرتی ہیں۔ پہلے وہ خود پڑھتی ہیں، پھر بچوں کو 1 بائی 1 کر کے ایکسپلین کرتی جاتی ہیں۔ ایک شہر میں ایک راجہ رہتا ہے، اس کے 2 بیٹے تھے۔ ان دونوں بیٹوں کو استاد گھر پر پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ تیار ہو گیا، اور اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں،
اسٹوڈنٹس کی کیا کارگزاری ہے؟ طلبہ غور سے سنتے ہیں، کیونکہ ٹیچر اتنے انٹرسٹنگ وے میں اسٹوڈنٹس کو یا بچوں کو اسٹوری سنا رہی ہیں کہ بچے خود بخود انٹرسٹ لینے لگتے ہیں، غور سے سننے لگتے ہیں۔ پڑھاتے پڑھاتے استاد کو اچانک سے یاد آتا ہے کہ وہ بچوں کی کتابیں گھر پر ہی بھول آئے ہیں۔ اب جو ٹیچر بچوں کو پڑھا رہے تھے ان کو اچانک سے یاد آتا ہے کہ ارے میں تو بچوں کی بکس گھر پر ہی بھول گیا ہوں جو چیک کرنے کے لیے لے کے گیا تھا۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، راجا مہاراجا جو ہوتے تھے ان کے بچوں کو ٹیچرز جو ہوتے تھے نا وہ گھر پر ہی پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ تو پھر استاد کیا کرتے ہیں، استاد کو جب یاد آتا ہے کہ بچے کی کتابیں وغیرہ میں گھر پر بھول آیا ہوں تو وہ اٹھتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ میں لے کر آتا ہوں۔ استاد اٹھ کر چلے ہی تھے کہ دونوں بچے بھی اٹھ کر چلنے لگے، پیچھے پیچھے دونوں بچے بھی چلنے لگے۔ یہ دونوں بچے استاد کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ جب ٹیچر اٹھ کے چلتا ہے تو بچے دیکھتے ہیں کہ استاد کے جو جوتے ہیں وہ الٹے ہوئے پڑے ہیں، تو بچے بھی پیچھے سے دوڑتے ہیں، جوتے کے پاس جا کر دونوں آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ پہلا بچہ کہتا ہے کہ پہلے میں جوتے سیدھے کروں گا، دوسرا بچہ بولتا ہے کہ میں پہلے جوتے سیدھے کروں گا۔ کیونکہ دونوں ہی بچے ہیں وہ استاد کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، اور دونوں بچے ہی یہ چاہتے تھے کہ میں سیدھے کروں۔ اس چیز کو لے کے دونوں بچوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ استاد جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آخر میں استاد فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک جوتا ایک بچہ سیدھا کرے گا اور دوسرا جوتا دوسرا بچہ سیدھا کرے گا۔ اس طرح سے دونوں بچوں کو جوتے سیدھے کرنے کا موقع مل گیا اور دونوں بچے بھی خوش ہو گئے۔ اور طلبہ کی کیا کارگزاری چل رہی ہے، طلبہ بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ کہانی کو سنتے ہیں، کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں، بہت ہی مزے کے ساتھ میں بچوں کو کہانی سنا رہی ہیں۔ بڑے ہو کر یہ دونوں بچے بھی راجا بن گئے۔ پھر معلمہ بتاتی ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا مورل ایجوکیشن ملتی ہے، کیا اخلاق ملتا ہے، کیا بھی سبق ملتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو اپنے استاد اور بڑوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور آپ یہاں پہ ایک لائن اور ایڈ کر سکتے ہیں کہ کہنا ماننا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا لیسن پلان۔ اب بتاتے ہیں کہ بورڈ کا کام کیا ہوگا۔ یہ پوری سٹوری یہاں پہ آپ تھوڑا شارٹ وے میں لکھی ہے میں نے یہ۔ آپ یہاں پہ کوئی دوسری سٹوری یا بکس کا سے ریلیٹڈ، اس میں تو جوتے تھا، آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ ٹیچرز کی بکس نیچے گر جاتی ہیں، اس طرح سے کوئی بھی کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر سٹوری اپنی سائڈ سے، یا ان کی جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی بک میں کوئی اس طرح کی سٹوری ہو جس کو آپ مورل ایجوکیشن میں شامل کر سکتے ہوں، وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے تختے سیاہ کا کام، یعنی بلیک بورڈ ورک۔ اگر یہاں پر سفید بورڈ ہے تو آپ سفید بورڈ لکھیں، اور یہاں پہ آ جائے گا وائٹ بورڈ۔ معلمہ تختے سیاہ پر مشکل الفاظ کرائیں گی، یعنی ہارڈ ڈیفیکلٹ ورڈ۔ راجا، استاد، بچے، جوتے، لڑکا، جھگڑا، فیصلہ، موقع، دھیان، خدمت، یہ ڈیفیکلٹ ورڈ تھے جو کہ ٹاپک میں تھے، جو لیسن میں تھے بچوں کے۔ پھر آتا ہے جانچ، پرکھ یا ایویلویشن۔ آپ نے جو ٹاپک پڑھایا ہے، اب باری ہوتی ہے کہ آپ بچوں کا چیک کریں، ایویلویشن کریں کہ بچوں کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں۔ استاد کس کو پڑھاتے تھے؟ پہلا سوال، 2 بچوں کو پڑھاتے تھے۔ استاد کیا بھول آئے تھے؟ بچوں کی کتابیں بھول آئے تھے۔ دونوں بچوں میں جھگڑا کیوں ہوا؟ دونوں بچوں میں جھگڑا اس لیے ہوا کہ دونوں بچے چاہتے تھے کہ میں سیدھے کروں۔ استاد نے کیا فیصلہ کیا؟ استاد نے کہا ایک جوتا ایک بچہ سیدھا کرے گا، ایک جوتا دوسرا بچہ۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت اور خدمت اور ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ پھر ہوم ورک، اور لاسٹ ہے ہوم ورک۔ معلمہ بچوں کو مشکل الفاظ یاد کرنے اور کہانی 2 سے 3 بار پڑھنے کے لیے کہتی ہیں۔ یہاں پر آپ
اپنے اکارڈنگ ہوم ورک دے سکتے ہیں، جو بھی آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی ہوم ورک بن رہا ہوگا وہ دے سکتے ہیں. جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا نا اسی کے اکارڈنگ آپ یہاں پہ کلاس ورک ڈالیں گے، بلیک بورڈ ورک، اور جانچ کے کوشچن جو ہوں گے، ایویلویشن کے جو بھی کوشچن ہوں گے وہ آپ نے اپنے ٹاپک کے اکارڈنگ ہی بنائیں گے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.